بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے مسلسل جو ہے وہ آپ کے ساتھ اپنے ویوز وہ شیئر کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ اصل میں ہے کیا، جو دونوں فریقین ہے اس وقت، اسرائیل اور حماس، ان دونوں کے درمیان اصل مسئلہ کیا ہے، اصل جو قضیہ ہے وہ ہے کیا، اور اس کی بنیاد کیا ہے، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی کے اوپر آج ہم جو آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ ہے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو۔ ان کا تقریباً کوئی 4 مہینے قبل ایک انٹرویو ہے، ایک پوڈ کاسٹ ہے ان کا، اور یہ انٹرویو اور پوڈ کاسٹ انہوں نے لیکس فرائیڈمین کو دیا ہے، اور ان کے ساتھ انہوں نے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے فلسطین کے مسئلے کے اوپر گفتگو کی ہے۔ تو یہ انٹرویو کے اندر کیا چیزیں موجود ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسرائیل کا مسئلہ فلسطین کے بارے میں موقف کیا ہے، وہ اس مسئلے کو کس طرح سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ انٹرویو جو بنیامین نتن یاہو، اسرائیل کے وزیر اعظم، لیکس فرائیڈمین کے ساتھ ہے، اور یہ تقریباً جو ہے آپ سمجھ لیں کہ کوئی 20 منٹ کی انٹرویو ہے۔ اس انٹرویو کو سمجھنا اور اس انٹرویو میں ان کا موقف کیا ہے یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم اس انٹرویو کا جائزہ لیں تو تقریباً 8 نکات مجموعی طور پر وہ اس انٹرویو سے نکلتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ نتن یاہو کا موقف یہ ہے، یعنی یہ اسرائیل کا موقف ہے۔ اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ اس مسئلے کی جو اصل جڑ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے کہ فلسطینی ایک یہودی ریاست کا وجود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی یہ کوئی اس طرح کی لڑائی نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی، بلکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینی وہ یہودی ریاست کے وجود کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا یہ موقف اسرائیل کے قیام سے پہلے بھی رہا ہے اور بعد میں بھی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فلسطین جو ہے وہ یہودی ریاست کے قیام کو نہیں مانتے، اس کے وجود کو نہیں مانتے، اور یہ یعنی اسرائیل سے قبل بھی فلسطین کا موقف تھا اور اب بھی فلسطین کا یہ موقف ہے، اور یہ 67 کے اندر جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی رہا اور بعد میں بھی یہ رہا۔ تو وہ کہتے ہیں نتن یاہو کہ ہمارے لیے اصل مسئلہ جو ہے وہ اسرائیل کے حدود کا تعین نہیں ہے، اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہودی ریاست کے وجود کو قبول نہ کرنا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اسرائیل کا جو ہے جغرافیہ اتنا ہو، یہاں یہ دگا دے دی جائے، وہ دگا دے دی جائے، بلکہ اسرائیل یہ چاہتے ہیں کہ پورا عالم عرب اور خاص کر فلسطین جو ہے وہ یہودی ریاست کو تسلیم کر لے، اور وہ آپ نے دیکھا کہ یہ سب کچھ وہ کر رہے تھے جب حماس نے پھر 7 اکتوبر کو حملہ کیا۔ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ فلسطین والے جو ہے وہ یہودی ریاست کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اس لیے اسرائیل ان کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے اس نقطے انٹرویو کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کا داخلی اختلاف صرف اس حوالے سے ہے کہ اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کیا جائے یا سیاسی حکمت عملی سے یہ مقصد حاصل کیا جائے، یعنی نتن یاہو یا اسرائیل، ان کا موقف چاہے وہ فلسطین کے حماس ہے یا الفتح پارٹی جو اس وقت رولنگ گورنمنٹ ہے وہ ہے، ان کے بارے میں ان کا ایک ہی نقطہ نظر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الفتح والے بھی تسلیم نہیں کرتے یہودی ریاست کو، حماس والے بھی یہودی ریاست کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان دونوں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اختلاف صرف اس وجہ سے ہے کہ حماس کا جو موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ طاقت سے لڑا جائے،
اور الفتح والے کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے سیاسی حکمت عملی کے طور پر ڈیلنگ کی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صرف ان کے درمیان اس معاملے پر اختلاف ہے، باقی یہ دونوں جو ہے وہ بھی اسی پر متحد ہے کہ اسرائیلی ریاست جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سیاسی ان کا ایک اختلاف موجود ہے، حماس پہلے طریقے کا حامی ہے اور باقی فلسطینی جو ہے وہ دوسرے طریقے کا حامی ہے، یعنی مذاکرات، سیاسی عمل اور حماس جہاد کے ذریعے سے۔ لیکن بنیادی مقصد وہ کہتے ہیں کہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ اسرائیلی ریاست کو، یہودی ریاست کو تسلیم نہیں کرنا۔ تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ ان کے رائے میں الفتح، عام فلسطینی اور حماس یہ دونوں جو ہے وہ برابر ہے۔ اسی طرح ان کا جو تیسرا نقطہ ہے جو نتن یاہو کے انٹرویو کا، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام اس لیے قابل عمل نہیں کہ فلسطینی اس ریاست کو مرکز بنا کر اسرائیل کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یعنی اب جو دنیا حل دے رہی ہے دو ریاستی، جو بائیڈن نے بھی کہا ہے، عرب والے جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دو ریاستی حل چاہیے، ایک اسرائیل اور دوسرا فلسطین۔ تو اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ ہم دو ریاستی حل جو ہے وہ نہیں چاہتے، اس لیے کہ اگر ایک ریاست اسرائیل کی بن جائے، دوسری ریاست فلسطینیوں کو دے دیا جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ فلسطینی اسی ریاست کو اپنا مرکز بنائیں گے اور اس کو اپنا مرکز جو ہے وہ بنا کر اس میں زیادہ طاقتور ہو جائیں گے اور پھر وہ زیادہ طاقت کے ساتھ اسرائیل کے اوپر حملہ کریں گے، اس لیے کہ بنیادی نقطہ وہی ہے کہ وہ اسرائیل کے یعنی یہودی ریاست کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اسرائیل نے جب غزہ کا علاقہ خالی کر دیا تو وہ اب وہ دیتا ہے، اپنا موقف دیتا ہے کہ جب ہم نے غزہ کا علاقہ خالی کر دیا، حماس نے اسی کے اندر اقتصادی ترقی دی اور امن پر توجہ دینے کی بجائے کہتے ہیں کہ انہوں نے غزہ کو اسرائیل کے خلاف دہشت گردی کا گڑھ بنا دیا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ اسرائیل کبھی بھی دو ریاستی حل کے اوپر راضی نہیں ہوگا، اور وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ صرف اسٹریٹجی کے اوپر ہے کہ اسرائیل سے کیسے نمٹا جائے، باقی وہ یہودی ریاست کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر ان کو الگ ریاست دے دیا جاتا ہے تو وہ اس ریاست میں امن کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اسی ریاست کو جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کریں گے اور مرکز کے طور پر اس کو اختیار کریں گے۔ یہ تیسرا نقطہ۔ چوتھا نقطہ جو ان کے انٹرویو کا ہے، اسرائیل جو بھی علاقہ خالی کرتا ہے وہاں سے اسے جواب میں امن کی بجائے تشدد ہی ملتا ہے، اس لیے آزاد فلسطینی ریاست جیسے ہی قائم ہوگی وہ ایران کی ایک پراکسی قوت بن جائے گی اور اسرائیل کی تباہی کے لیے کام کرنا شروع کر دے گی۔ بس دریائے اردن اور بحر متوسط کے درمیان واقع اس چھوٹے سے علاقے کو دو ریاستوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پر بالکل کل کر اور واضح طور پر انہوں نے نام بھی لے لیا کہ اگر الگ ریاست فلسطینیوں کو دے دیا جاتا ہے تو وہ الگ ریاست ان کے ساتھ انہوں نے ایران کا بھی نام لیا، لیکن وہ شام اور لبنان بھی لے سکتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے ساتھ مدد کریں گے، باقی دنیا ان کے ساتھ مدد کرے گی اور وہ اقتصادی طور پر مضبوط ہو جائے گا، اور جب وہ اقتصادی طور پر مضبوط ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ جو ہے جو ریاست ہوگی فلسطین کی وہ اسرائیل کے خلاف استعمال ہوگی، اس لیے کہ بنیادی نقطہ ان کا یہ ہے کہ تمام فلسطین کے اہل فلسطین جو ہے وہ یہودی ریاست کو ماننے کے لیے کسی بھی طرح سے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کوئی دوسرا یعنی دو ریاستی حل کی طرف نہیں جائیں گے۔ نتن یاہو کے انٹرویو کا پانچواں نقطہ وہ یہ ہے کہ یہودیوں اور عربوں کو یہاں اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوگا، اور یہ بڑا خطرناک نقطہ ہے، اور اسی نقطے کے اوپر اب وہ کام بھی کر رہے ہیں، اور وہ کام کرتے ہوئے انہوں نے تقریباً پورے عالم عرب کو اپنے ساتھ ملایا تھا، اور اسی کے نتیجے میں پھر حماس نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا کہ یہودیوں اور عربوں کو یہاں اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوگا۔ علاقے کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اسرائیل کے پاس ہوگی، یعنی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اکٹھے رہیں گے، ایک ساتھ رہیں گے، لیکن
یہ جو پورا غزہ ہے یا فلسطین ہے یہ سب کے سب اسرائیلی ریاست میں شامل ہو جائے اور ہم یہاں اکٹھے اور ایک ساتھ رہیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اسی علاقے کی سیکیورٹی وہ اسرائیل کی ذمہ داری ہوگی۔ فلسطینیوں کو اپنے معاملات چلانے کے لیے مکمل اختیار دیا جا سکتا ہے، لیکن خود مختاری نہیں دی جا سکتے، آزاد نہیں ہوں گے۔ یہ آزاد نہیں ہوں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو خود مختاری دے دے تو وہ اسرائیل کے لیے پھر خطرہ بن سکیں گے۔ اور کیوں بنیں گے؟ کہ ان کا موقف یہ ہے کہ فلسطین کا کوئی بھی فرد یہودی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے پورے علاقے کی سیکیورٹی کا بندوبست وہ اسرائیل کے ہاتھوں میں رہنا ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل قابل عمل نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح طور پر 4 مہینے قبل نتن یاہو کا جو انٹرویو ہے اس کا اس کا 5واں نقطہ ہے۔ اس کا 6واں نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہودی آبادیاں 1967 کے بعد تعمیر ہو چکی ہے، اب یہاں یہ دیکھ لیجئے گا، یعنی یہ اس طرح سے کہ بندے نے قبضہ کر لیا، اب آپ اس کو کہتے کہ جناب آپ نے یہ قبضہ کیا تھا، آپ نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے، اس لیے اپنے یہ جو ناجائز تجاوزات ہے اس کو گرانا ہوگا۔ لیکن یہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہودی آبادیاں 1967 کے بعد تعمیر ہو چکی ہے ان کو گرایا نہیں جا سکتا، یہ ناقابل عمل ہے۔ یہ بڑے بڑے رہائشی بلاک ہیں جن پر کثیر سرمایہ صرف ہوا ہے اور کوئی بھی ہوش مند شخص یہ نہیں سمجھتا کہ کسی حل تک پہنچنے کے لیے ان کو گرانا ضروری ہے۔ جیسے اسرائیل کے شہروں میں عرب یہودیوں کے ساتھ رہ رہے، اسی طرح عربوں کے علاقوں میں یہودی بھی ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یعنی اسرائیل نے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے، لوگوں کی جائیدادیں ہتھیائی ہے، وہاں پر ناجائز انہوں نے تعمیرات کیے ہیں، اپنے پلازے بنائے ہیں، مکانات بنائے ہیں، باغات بنائے ہیں، شاپنگ مالز بنائے ہیں، ہے تو یہ ناجائز، مانتا ہے کہ جی غلط ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر ان قابضین نے بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، تو اس لیے اب جو ہے نا یہ ہوش مندی نہیں ہے کہ ان کے شاپنگ مالز کو، ان کے پلازوں کو، ان کے ہوٹلز کو، ان کے ریسٹورنٹس کو، ان کے کلبز کو، ان کو گرا دیا جائے، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اس پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ بھائی آپ نے ایک علاقے کو قبضہ کیا ہوا ہے ناجائز، آپ نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے اور سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، لوگوں کو بے دخل کر دیا ہے، تو یہ کوئی جو ہے نا حق نہیں ہے اسرائیل کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے زیادہ اس کے اوپر سرمایہ کاری کی ہے، اب اس کو ہم گرا نہیں سکتے ہیں۔ 7واں نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نتن یاہو کہ اب تک عمومی سوچ یہ رہی ہے کہ فلسطینیوں کا مسئلہ حل کیے بغیر عرب دنیا کے ساتھ تعلقات نہیں بنائے جا سکتے۔ یہ جو حماس نے 7 اکتوبر کو بنیادی طور پر کیا وہ یہی رد عمل تھا کہ اگر آپ نے عرب دنیا کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں تو مسئلہ فلسطین کو حل کرنا ہوگا، لیکن نتن یاہو کا موقف کیا ہے کہ یہ ایک عمومی سوچ ہے کہ فلسطینیوں کا مسئلہ حل کیے بغیر عرب دنیا کے ساتھ تعلقات نہیں بنائے جا سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری سوچ اس کے برعکس یہ ہے کہ عرب دنیا کے ساتھ تعلقات بنائے بغیر فلسطینی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ فلسطینی عرب دنیا کا 2% ہے، بجائے اس کے کہ 98% کے ساتھ تعلقات 2% کے رحم و کرم پر چھوڑا جائے، براہ راست 98% عرب دنیا سے رابطے استوار کرنے چاہیے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو 2% ہے فلسطین کے لوگ اور باقی 98% عرب جو ہے ان کے ساتھ تعلقات، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم انہی کے ساتھ تجارت کریں گے، انہی کے ساتھ تعلقات کریں گے، تو اس 2% کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان کو مار دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں، ان کی زمینوں پر قبضہ، ان کی جائیدادوں پر قبضہ، ان کے گھروں پر قبضہ، ان کے ہوٹلز پہ قبضہ، ان کے ریسٹورنٹ پہ قبضہ، ان کے اسپتالوں پہ قبضہ، ان کے تعلیمی اداروں پہ قبضہ، ان کے زمینوں پہ قبضہ، ان کے وسائل کے اوپر قبضہ، یہ کر لیتے ہیں۔ 2% لوگ ہیں، باقی 98% جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم آرام کے ساتھ رہیں گے، اور یہ جو 2% لوگ ہیں یہ ہمارے مزارے بن کے رہیں گے، ان کی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہوگی، یہ خود مختار اور آزاد نہیں ہوں گے، ہمارے غلام ہوں گے۔ یہ سوچ ہے بنیامین نتن یاہو کی۔ اور 8واں نقطہ جو انہوں نے بیان کیا ہے اپنے انٹرویو میں وہ ہے ابراہیمی معاہدات کے ذریعے سے میں نے فلسطینیوں کو الگ رکھ کر کئی عرب حکومتوں کے ساتھ براہ راست تعلقات قائم کیے ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ چونکہ 4 مہینے قبل کا انٹرویو ہے
اس لیے وہ پورا نقشہ بیان کر رہا ہے کہ جو ابراہیمی معاہدات تھے اس کو اگر پس پشت ڈال دیا جائے اور ہم باقی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنا شروع کر دیں براہ راست، تو یہ جو ہے ہو سکتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اور آپ نے دیکھا عرب دنیا ان کے ساتھ کر رہی ہے معاہدات، سعودی عرب جو ہے وہ بھی کرنے جا رہا تھا، لیکن وہ 7 اکتوبر کا ایکسیڈنٹ آ گیا۔ تو اس لیے فلسطینیوں کے ساتھ امن کی پیشگی شرط کا مطلب یہ ہے کہ کبھی امن نہ ہو، کیونکہ فلسطینی ہمیشہ توقع کرتے رہیں گے کہ عرب دنیا کی مدد اور پشت پناہی سے وہ اسرائیل کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر عرب دنیا سے ہمارے تعلقات قائم ہو جائیں گے تو فلسطینیوں کی امید دم توڑ جائے گی اور وہ بھی اسرائیل کے ساتھ پرامن طور پر رہنا قبول کر لیں گے۔ یعنی نتنیاہو کا موقف یہ ہے کہ پہلے پورے عرب کو فتح کر لیا جائے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات، ان کے ساتھ تجارتی تعلقات مستحکم کر دیے جائے، قائم کر دیا جائے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ چونکہ فلسطینیوں کو عرب دنیا سے جو امیدیں ہیں کہ یہ ہماری کچھ نہ کچھ مدد کرتے رہیں گے، یہ امیدیں دم توڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو پھر خود بخود آٹومیٹکلی فلسطین کے لوگ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے، یعنی انہی کی بالادستی کو، ان کی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ تو یہ وہ 8 نکات ہے جو تقریباً 6 مہینے قبل اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن بنیامن نتنیاہو انہوں نے لیکس فرائیڈ مین، اس کے ساتھ ایک انٹرویو ہے یوٹیوب پر موجود ہے، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سن سکتے ہیں۔ یہ تقریباً کوئی 20-22 منٹ کا کلپ ہے جس میں انہوں نے پورا نقشہ بیان کر دیا ہے، اور اس کا خلاصہ جو ہے اگر میں آخر میں آپ کے سامنے رکھوں تو نمبر 1 نتنیاہو کا موقف یہ ہے کہ جناب فلسطین کے لوگ کسی بھی صورت اسرائیلی یہودی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت 2 ریاستی حل کی طرف نہیں جائیں گے۔ تیسرا ان کا نقطہ یہ ہے کہ فلسطین یعنی غزہ کے عوام ان کو ختم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تمام فلسطینی سمجھتے ہیں کہ یہودی ریاست نہیں ہونی چاہیے، اگر ہم ان کو دوسرا ریاست فلسطین کی صورت میں، غزہ کی صورت میں دیں گے تو یہ وہاں اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، مستحکم کریں گے، اور پھر یہ یہودی ریاست کے خلاف جو ہے وہ جہاد کریں گے اور دوسرے ممالک بھی ان کو سپورٹ کریں گے۔ اور تیسرا اور آخری نقطہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا اس وقت موقف یہ ہے کہ ہم باقی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم اور مضبوط کرتے ہیں، سفارتی تعلقات، تجارتی تعلقات، اور اس کے بعد جب فلسطینیوں کی امیدیں ختم ہو جائے گی کہ اب عرب دنیا ان کی مدد نہیں کر رہی ہے، کوئی ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو یہ خود بخود اسرائیلی ریاست کو تسلیم کر کے اسرائیل کے غلام جو ہے وہ بن جائیں گے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی منصوبہ اسرائیل کا اور اسرائیل کے وزیر اعظم کا فلسطین کے حوالے سے۔ اس لیے پوری امت مسلمہ کو اور خصوصاً جو اہل عرب ہے ان کو چوکنا ہوگا کہ یہ کوئی اس طرح کا چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یا یہ اس طرح کا کوئی معمولی سا معاملہ نہیں ہے کہ اس مسئلے کو آپ حل کیے بغیر جو ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں گے اور پھر آپ کی ریاستیں، آپ کی حکومتیں اور آپ کی بادشاہتیں قائم رہے گی۔ یہ ایک بدمست ہاتھی ہے۔ اگر انہوں نے اسرائیل نے اگر فلسطین کو ختم کر دیا، ایک ریاست جو ہے یہود کی وجود میں آ گئی، تو پھر یہ باقی جو ممالک ہے اہل عرب کے، اس کو یہ کچلتا جائے گا اور اسی کو بھی یہ قبضہ کرنے کی کوششیں کرتا جائے گا۔ اس لیے اہل عرب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھے اور اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے مستقبل کے لیے جو ہے وہ منصوبہ بندی کریں، ورنہ ان کے لیے بھی یہ جو ہے یہ ترن والا ہی ثابت ہوں گے۔ حماس تو یہ ہے کہ مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن باقی پوری عرب دنیا کے اندر صرف مصر کے اندر جو ہے اخوان موجود ہے، وہ مزاحمت کر سکیں گے، لیکن باقی پورے عرب کے اندر مزاحمت جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور پھر ان کے اوپر جو برا وقت آئے گا وہ اللہ ہمیں بھی نہ دکھائے، کیونکہ پھر بھی مسلمان ہے، پھر بھی لوگ کہیں گے کہ جی اب ان کے لیے چندے کریں، ان کا ساتھ دیں۔
اور پھر جو ہے ان کی جو ہے ہم رونا روتے رہیں گے، لیکن اہل عرب کو خود اس پہ سوچنا ہوگا، اہل عرب کو خود جو ہے اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ اگر وہ بر وقت منصوبہ بندی نہیں کر سکیں گے تو پھر ان کا انجام جو ہے وہ غزہ کے لوگوں سے، غزہ کے مسلمانوں سے بھی بہت ہی برا ہوگا۔ دوستو بس یہی چند چیزیں تھی اس کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، مسئلہ فلسطین کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس سے قبل تقریباً کوئی 5-6 ویڈیوز بھی ہم اسی مسئلے کے اوپر بنا چکے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں ان تک درست معلومات جو ہے وہ پہنچا دی جائے، اور وہ اسی کے روشنی میں اپنا جو ہے کوئی فیصلہ کر سکے کہ جب ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور کوئی لکھتے ہیں، کچھ بولتے ہیں تو وہ سب کچھ تاریخ میں رقم ہو جاتا ہے، تو وہ یہ ہو کہ ہم تاریخ کے صحیح سمت پر کڑے ہو، درست سمت پہ کڑے ہو، غلط سمت پر موجود نہ ہو۔ جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئے وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں، کومنٹس بھی دے سکتے ہیں، بیل آئیکن کو آن رکھیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آپ کو موصول ہوتے رہیں، اور پروگرام کو مزید بہتر بنانے کے لیے اگر کوئی تجاویز ہے تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے، اللہ نے نگہبان۔